بسم الله الرحمن الرحيم۔ جو میرے ایسے مسلمان ہیں، کچھ میری مانتے ہیں، کچھ اپنی چلاتے ہیں، کبھی میری مان لیتے ہیں، کبھی میری چھوڑ دیتے ہیں، تو لا اقنطہم من رحمتی، انہیں بشارت ہو وہ مایوس نہ ہو۔ ان تابوا فانا حبیب، تم توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا محبوب ہوں، تمہاری دوستی فوراً ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے، سب سے آسان، کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انانیت آڑے آتی ہے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، اتنی جلدی۔ ایک قصہ آپ کو سناتا، اہل معصیت لا اقنطہم من رحمت ان تابوا فانا حبیبہم، میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ مایوس نہ ہو، ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے پیار کرو، تم توبہ کرو، میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے دعا کی، اپیل کی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو، اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی، تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں نے تو آپ سے بارش مانگی، آپ نے دھوپ زیادہ کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ تیرے جو ساتھی فرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں، اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں۔ تو معاملہ دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی، اتنی برائی کا لیول اپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے ہماری جان چھوڑ جائے، باقیوں کو راحت ملے۔ تو اس نے یوں دائیں دیکھا، مولی شکیل ادھر آ جاؤ، لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہاں آ جاؤ۔ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی ہور بھی نکل آوے، ہور تو نکلیا کوئی نہیں، ہو سا کہہ لے بھی آج میں مر گیا، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے۔ تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا ہم انالیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے شوق، یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام۔ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میں بچ جاؤں، تو یہ 2 نمبرہ کام ہے۔ اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ یہاں اسی قسم کی توبہ ہے، پچھلے 40 سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے کی، حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول، اور توبہ کر رہا ہے انتہائی 2 نمبری۔ جو کہا وہ سناتا ہوں، کہنے لگا الہی
عصیتک 40 سنة فأمہلتنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں؟ بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو اس 2 نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا، تو 1 نمبر پہ کیا کرے گا؟ گھٹا اٹھی اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ، آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا۔ سبحان اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، دفع ہو جاؤ۔ ہمارا یہ ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، دفع ہو جا، اور پھر کل بارش کر دوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ جسم یا اللہ اپنے نبی کے طفیل ہم پہ کرم فرما، اور اپنے نیک بندوں کی طفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ تو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی طفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ وہ کیسے ہو گئی؟ 1 سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، ابھی محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی کوئی کرتا؟ اللہ، تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کر، ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کر، کسی بھی رشتے کو لے لو۔ اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کر؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں، نہیں موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی، اہل کرامتی، اہل ذکری، اہل مجالستی، اہل شکری، اہل زیادتی، یہ 3 قسمیں تو فرما برداروں کی جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب آ گیا میرا اور آپ کا نمبر، اہل و معصیت، اور جو 2 نمبر ہی ہیں، کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، جو اس طرح چلتے ہیں، تو ان کو اللہ کہتا ہے لا اقنطہم من رحمتی، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان تابوا فانا حبیبہم۔ اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے، تم توبہ کر رہو ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اگلی بار ان لم یتوب، اچھا اگر تم توبہ نہیں کرتے پھر کیا کروں گا؟ فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا آپریشن کروں گا۔ ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، پھر میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم توبہ کرو اور تمہارے گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں۔ غیر مسلم کے لیے قرآن کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ قرآن غیر مسلم کا طریقہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، میں نے ان کو چھوڑ دیا، کرنے دو جو کرتے ہیں کرنے دو۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ قرآن اپنا طرز بتاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان پر پکڑ کوئی نہیں، جاؤ جو کرنا کرو، تمہارا کٹھا حساب ہو۔ لیکن جو میں اور آپ ہیں مسلمان،
کلمہ پڑھنے والے. ہمارے لیے اللہ کا قانون دوسرا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا. بڑا عذاب جہنم ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. میں تمہیں بڑا عذاب نہیں دوں گا، چھوٹا دوں گا. کیوں؟ تاکہ تم توبہ کر لو. تو میرے بھائی بہنوں، اسلام چند عبادات کا مجموعہ نہیں کہ حج کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، عمرہ کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، نماز پڑھ لی وہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو. عبادات کا سکیل تو بہت چھوٹا سا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بہت بڑا سبق ہے. تو میں آپ کو پورا اسلام 2 حدیثوں سے بتا دیتا ہوں، ایک ابتدا ایک انتہا. ایک ہی سوال میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ مدینے کے ابتدائی سال ہے، اور جبریل انسانی شکل میں کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا. ٹھیک ہو؟ یہی سوال بعینہ آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، عمرو بن ابسہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو پہلا جواب دوبارہ دہراتا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا. ایک ہی سوال ہے، وہی سوال ہے. سوال کرنے والا ایک اور آدمی ہے اور ٹائم آگے جا چکا ہے. اب جواب کیا آیا؟ اب جواب آیا اطعام الطعام وطیب الکلام. سبحان. آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. میٹھا بول، میٹھا بول. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ. ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور ایک بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے. ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے اور ایک بول گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. تو آپ نے کہا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا. اچھا کھانا کھلانا تو چلو غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا؟ میٹھے بول میں تو پیسے نہیں لگتے. کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا، خاص طور پر والدین، بیوی، بچے، بچوں کے لیے ماں باپ، بیوی کے لیے خامد، خامد کے لیے بیوی، ان قریبی رشتوں میں میٹھا بول فرض عین ہے. اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ دیں. گھروں کی آبادی کا تعلق اتنے بڑے گھر سے نہیں ہے کہ ایڈا وڈا گھر ہوئے گا تو تاں زندگی چنگی ہوئے گی. گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے، میٹھے بول سے ہے، درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، حوصلہ افزائی سے ہے. اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو زندگی ویران ہے. یہ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم. یہ کاروبار کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو کرتے کرتے مر جاتے ہیں. یہ اتنی بے اعتدال زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی لائف کوالٹی پر رحم آتا. یہ میرے نبی کا طریقہ زندگی نہیں ہے. میرے نبی نے کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اور اپنے گھر کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، بیوی کو 11 بیویاں تھیں، 9 زندہ تھیں، ان کو ٹائم دیا. مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ابتدائے زمانہ کا سوال ہے اللہ اور رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا. اللہ کا فضل ہے اس اسلام پر ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے. اب آیا پیک والا اسلام.
پہلی جماعت سے چلتے چلتے ایم اے پر پہنچ گئے، پی ایچ ڈی پر پہنچ گئے، یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلا۔ کھانا کھلانے سے مراد صرف کھانا کھلانے، سخاوت، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، خدمت کرنا، ان کے کام آنا۔ ایک فقیر آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہو۔ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس وقت تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دینا بعد میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی انصاف کی بات؟ آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہے نہیں تو اگلے دا ادھار سرتے چاہتے بہ جاؤنا یا رسول اللہ، یہ کم ٹھیک نہیں۔ تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھوک کے رکھو، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی میرے رب نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے، اور بارشیں بے وقت کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتا چلے گا تو ناراض؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل ملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن گن کے قبر چڑھ جاندہ ہے تے آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتا، نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم بخت نہ اپنے اوپر لگاتا، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گئے، ایک ارب ہو گیا، ایک بلین ہو گیا، ایک ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کر، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کر۔ اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا۔ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں رکھا۔ امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کی، بوریاں۔ تو وہ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت امام زین العابدین تو شاہی زندگی گزار، اللہ نے بہت رزق دیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینے میں ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے۔ موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا۔ زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچے کون اٹھا رہے۔ تو بھائیو بہنوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی انتہا کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا، یعنی سخاوت، سخی ہونا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان، بخیل سے نفرت ہے چاہے تہجد گزار۔
پھر پہلے زمانے کی طرف لوٹتے ہیں. جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب آپ نے ابتدائے اسلام کو سامنے رکھ کر کہا اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. یہی سوال 10 سال کے بعد ایک شخص کرتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب جواب دینے والے میرے محبوب ہیں اور آپ ایک جواب دے چکے ہیں، لیکن اب اسلام مکمل ہو چکا ہے. تو اب آخری درجے کی بات فرماتے ہیں ایمان ہے الصبر والصبر، معاف کرنا اور صبر کرنا. سبحان، کیا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا. تو بھائیو، اگر ہم یہ 2 ٹپس لے لیں تو ہمارے گھر خوبصورت، ہماری لائف کوالٹی خوبصورت، ہماری نسلیں خوبصورت، ہمارے رشتے خوبصورت، امیر غریب کے گھر میں خوشی ہوگی. ناگواری آئے صبر کرے، زیادتی ہو جائے معاف کرے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے. یہ 2 چیزیں جو میرے نبی نے بتائی ہیں کہ لائف کوالٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے. دیکھو، زندگی کا خوبصورت ہونا الگ میٹر ہے اور گھر ایسا ہونا یہ الگ میٹر ہے. چیزوں کا عمدہ ہونا یہ الگ چیز ہے اور انسان کی زندگی کا خوبصورت ہونا یہ الگ چیز. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. ہماری ساری طاقت لگ رہی ہے کہ گاڑی ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، کپڑا ایسا ہو، برانڈڈ ہو، ہماری زندگی بڑی اچھی ہو. زندگی اچھی نہیں ہوگی، چیزیں اچھی ہوں. زندگی اچھی ہونے کے لیے در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تمہیں زندگی اچھی گزارنی ہے نا تو میرے نبی کے پاس آؤ. وہ تمہیں ڈیفنس سے نہیں ملے گی، کیماڑی سے نہیں ملے گی، چھوٹے بڑے کاروباروں سے نہیں ملے گی، ہیرے کی انگوٹھی میں نہیں ہے. وہ میرے نبی کے غلامی میں ہے، جس کو میرے نبی لے کر آئے. خوبصورت زندگی. تو یہ 2 باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اسلام کا حسن ہے. زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اسلام بنائیں. کیسے؟ میٹھا بول، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں. غصہ چڑھا ہے تو بے عزت نہ کریں، سنبھل کے لفظ بولیں. اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعائیں لے لیں. ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچاتی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ کسائی بازار میں بیٹھتا ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرا ساتھی کسائی، نہ کوئی مجاہد، نہ کوئی عالم. بازار گئے تو ایک کسائی بیٹھا ہوا. جب اس کے سودا ختم ہو گیا تو گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا. وہ گھر گیا، اس نے اس کو کاٹ کے ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندھا، پھر آٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی بنائی، اس کو تھالی میں رکھا. ایک عورت ایسے پڑی تھی، ایسے یوں کر کے، تو اس کو جا کے ہلایا، کہا ماں جی اٹھو کھانا کھا. تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلایا. جب وہ فارغ ہو گئی تو اس نے یوں سر ہلایا کہ ہن میری بس. تو اس نے منہ صاف کیا، ان کو لٹایا. جب وہ لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی، دور سے بڑبڑاہٹ ہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی.
جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، کوئی اور بھائی ہے نہیں، تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو سارے اس کی خدمت، کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے باقی کاموں میں لگتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے جو کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا جی کیا کہنا ہے، ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا، میں تو جی کمی کسائی ہوں، وہ اللہ کا نبی کلیم ہے، میری کیڑی اوقات ہے میں موسیٰ نال یار اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا۔ تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا، دنیا بنانے کا، کی دعا لو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی، فرضاً نماز توڑ دیتی۔ آپ نے فرمایا اویس قرنی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، میں ان کے گاؤں بھی گیا ہوں، ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں۔ یمن سے معارب جاتے ہوئے سب کاسٹ تھی اور مراد کی کاسٹ اصل تھی، مراد بڑا قبیلہ، قرن چھوٹا قبیلہ۔ تو قیس بن عامر، تو اویس بن عامر، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو۔ تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہن تو پولیس رات بھی ٹپ گیا تھے، ہن دروازے کے اوپر کیسے روک لیا، تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے، تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو، تو پیچھے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے خاندان کے بھی اور دوسرے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، ماں کی جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، فتوے نہیں مفتیاں دے، تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا، یہ پیچھے سارے جہنمی کھڑے ہیں، جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو فعل سب کچھ جنت میں ڈال۔ یہ تو پازیٹیو آپ کو سنایا، نیگیٹو سناؤں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دو۔ کہ جب اولاد ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے، اور پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، خاص طور پر مینشن کیا، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں گئے اور ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہمارا سردار آ جائے پھر تیرے سے بات کریں گے۔ آپ بیٹھ گئے انتظار میں۔ بزلہ بن قیس القریش، قریشی نہیں بلکہ وہ قبیلہ قشیر سے تھے۔ بزلہ بن قیس آیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی قریشی نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور کہتا ہے مجھے پناہ دو، میں اللہ کا کلمہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس خبیث نے پیچھے سے جو نیزہ مارا اور اونٹنی اچھلی، آپ زمین پر آ کر گر پڑے، پھر بھی زبان سے بد دعا نہیں نکلی۔ لوگ کہے کہ کیوں ذلیل ہوتے پھرتے ہو؟ ارے وہ تو ایسوں کے سامنے گرے لیکن زبان سے بد دعا نہیں نکلی۔ ابو جہل نے مارا لیکن آپ کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نہیں نکلے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بڑا خوبصورت ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا پھر رہا ہے، صبح سے چل رہا ہے اور ایک کلمے کی طرف بلا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کا نوجوان ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ صبح سے وہ آدمی بات کرتا ہے
यहाँ तक कि जब सूरज सर पर आया तो एक आदमी ने आकर मुंह पर थूका, दूसरे ने गिरेबान फाड़ा, एक ने आकर सिर पर मिट्टी डाली, एक ने आकर थप्पड़ मारा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़र्फ को देखो कि ज़बान से एक बोल बद्दुआ का नहीं निकला। इतने में हज़रत ज़ैनब को पता चला तो वो ज़ारो कतार रोती हुई पानी लेकर आ रही है। जब बेटी को रोते हुए देखा तो ज़रा आंखें नम हो गई। हाय, कहा बेटी अपने बाप का गम न कर, तेरे बाप की हिफाजत अल्लाह कर रहा है, मेरा कलिमा जिंदा होगा। वो सहाबी कहते हैं जो अभी काफिर थे वो मुसलमान हो गए। मैंने कहा ये लड़की कौन है? उन्होंने कहा ये इसकी बेटी है। अंबिया ने इस दीन की खातिर बेपनाह तकलीफ बर्दाश्त की, हत्ता कि वो सूलियों पर लटक गए, वो आरियों से चीर दिए गए। और एक हदीस में आता है उनके गोश्त में कंघियां लोहे की ऐसी डालते थे, फिर उनकी बोटियां उतार लेते थे। उन्हें कहते कि इस्लाम छोड़ दो, वो कहते नहीं छोड़ेंगे, उनकी बोटियां उतार देते थे।